السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے بچوں، کتاب اور قرآن نکالیے، ہم اپنا آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 21 پارے ہمارے پورے ہو چکے، 22واں پارہ جو ہے ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، آج ہم آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ یہاں تک جو ہے یاد کرنا ہے۔ چلیے اب کتاب نکالیے۔ کتاب میں گزشتہ کل جو ہے ہم لوگوں نے کون سا سبجیکٹ پڑھا تھا؟ علم تجوید کا سبجیکٹ پڑھا تھا۔
اب آج ہم جو ہے آداب و دعائیں کا سبجیکٹ پڑھنے والے ہیں، برابر؟ تو چلیے آداب و دعائیں کا سبجیکٹ نکالیے، پیج نمبر 48۔ آداب و دعائیں کا جو سبجیکٹ ہے اس میں ہمارے کتنے سبق ہو چکے ہیں؟ 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں، برابر؟ 3 سبق آداب و دعائیں کے سبجیکٹ میں ہمارے پورے ہو چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے ان 3 سبق کا ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ 3 سبق جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت بڑے نہیں ہیں، اس لیے آج ہم جو ہے چوتھا سبق پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان تینوں سبق کا ریویژن کرنے والے ہیں، برابر؟ چلو سبق نمبر 1، دسترخوان اٹھانے کی دعا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا پڑھتے؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا، جب کھانا کھا لیتے، کھانے سے فارغ ہو چکے ہوتے اور جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مقفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ برابر؟ ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب، دعا کا مطلب بھی جو ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو، بابرکت ہو۔ جتنی بھی تعریفیں ہو سب کے سب تعریف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور تعریف بھی ایسی جو بہت زیادہ ہو، پاکیزہ بھی ہو اور برکت والی ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو ناکافی سمجھ کر اور بالکل رخصت کر کے اور اس سے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ہم نے کھانا تو کھا لیا، اب کھانے کے بعد جو کچھ رہ گیا ہے دسترخوان وغیرہ تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، تو اس کو ہم ناکافی نہیں سمجھتے ہیں، برابر؟ اور بالکل رخصت کر کے بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، اور بے نیازی بھی ہم نہیں کرتے ہیں ان سے، برابر؟ تو یہ جو ہے اس دعا کا مطلب ہے۔ تو یہ سبق نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تینوں سبق جو ہمارے ہوئے ہیں اس کا ایک مرتبہ جو ہے ہم اچھے سے ریویژن کر لیں، اچھے سے دور کر لیں، برابر؟ تو آج جو ہے یہ دعا آپ کو اچھے سے منہ پہ یاد کرنی ہے، ترجمہ یاد کرنا نہیں ہے، برابر؟ یہ جو اوپر حدیث بیان کی ہے اس حدیث کو صرف اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے، برابر؟ اور یہ ترجمہ بھی اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے، صرف یہ دعا جو ہے وہ منہ پہ یاد کرنی ہے، برابر؟ یہ حدیث اور یہ ترجمہ جو ہے اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ منہ پہ یاد کرنی ہے، برابر؟ تو اچھے سے آپ لوگ جو ہے یاد کر لیں۔